خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، بو علی سینا انہیں پتہ چلا کہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے ہیں، تو ان کا دیدار کرنا چاہیے، زیارت کرنی چاہیے، ان کی بارگاہ سے کچھ فیوز و برکات حاصل کرنے چاہیے۔ تو وہ جب چلے ان کی ملاقات کے لیے اور بڑا سفر طے کرتے ہوئے جب ان کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ نے پوچھا کہ کون؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں بو علی سینا ہوں، بڑا ریاضی دان ہوں، سائنسدان ہوں، اور مجھے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ چلا ہے تو ان کی ملاقات کے لیے آیا ہوں، دیدار کرنا ہے۔ تو اس اللہ کی بندی نے آگے سے کہنا شروع کر دیا کہ ایسا کوئی ولی تجھے اپنے علاقے میں نہیں مل گیا؟ بڑا سفر کر کے تو آیا ہے اس اللہ کے بندے کا دیدار کرنے، میں روٹیاں پکانے سے، کھانا پکانے سے بیٹھی ہوں، اور بڑی دیر گزر گئی، وہ جنگل میں لکڑیاں لینے کے لیے گیا ہے، اسے گھر کا فکر ہی نہیں، اور وہ کوئی چار مل گئے ہوں گے بندے، ان کو بٹھا کے مسئلے سنانے لگ گیا ہوگا۔ تو اس طرح کی کافی باتیں کی تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ باہر بڑی مشہوری ہے، ولایت کے چرچے ہیں، دنیا تعریف کرتی ہے، اور گھر میں تو عورت بھی تسلیم نہیں کرتی، عورت بھی نہیں مانتی۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، تو پھر سوچا کہ چلو اتنی دور سے سفر کیا ہے، ملاقات تو ہو جانی چاہیے۔ تو پوچھا کہ اللہ کی بندی بتا وہ گئے کدھر ہیں؟ تو کہا جنگل میں گئے، لکڑیاں لینے کے لیے بتا رہی ہوں۔ تو آپ اس طرف چلے گئے جدھر اس نے بتایا۔ تو جب آپ جنگل میں پہنچے تو بڑا ایک عجیب منظر دیکھا، حیران ہو گئے کہ شیر پر آپ نے لکڑیوں کا گٹھا رکھا ہوا ہے، شیر آگے آگے آپ کی لکڑیاں اٹھا کے چل رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ گھر میں اس کی عورت تسلیم نہیں کر رہی، وہ باتیں بنا رہی ہے، اور ادھر جنگل کا بادشاہ شیر بھی ان کی فرما برداری کر رہا ہے۔ بڑے حیران ہوئے۔ اب دل میں خیال آیا تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی، دل کی بات کو جان گئے، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں جب عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کر بیٹھو، تم بولو گے وہ صحیح غلط بتائیں گے، اور جب کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جاؤ، ولی اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاؤ، پھر دل پہ کنٹرول کر کے دل سنبھال کے بیٹھو، تمہارے دل میں خیال آئے گا اور وہ گرفت فرمائیں گے۔ تو بڑے حیران جب ہوئے تو دل کی بات آپ نے جانی اور فرمانے لگے کہ بو علی سینا، اگر میں اپنی عورت کی باتوں کا بوجھ نہ اٹھاتا تو جنگل کا بادشاہ میرا بوجھ کیسے اٹھاتا؟ تو اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چاہتے سب ہیں ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا پیدا تو کرے کوئی قلب سلیم۔ وہ سلامتی والا دل تو لائے۔ جب بندہ اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے اور مخلوق خدا کی خیر خواہی کرتا ہے اور برداشت کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو بڑے بڑے مقامات عطا فرما دیتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو مرتبہ کچھ چاہیے، دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اخلاق کا درجہ یہ ہے کہ بندہ ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے۔ حسن اخلاق کی تعریف پوچھی گئی تو بزرگوں نے فرمایا کہ اگر اس کو آسان لفظوں میں سمجھنا ہے تو غصہ کرنا چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ واقعہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ہے کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے۔ تو جب وہ گھر میں خیر خواہی کرے گا، نرمی کرے گا، اچھا برتاؤ کرے گا، برداشت کرے گا تو انشاءاللہ اس کے درجات میں بلندیاں ہوں گی۔ اسی طرح تفسیر روح البیان کے اندر بھی ہے، ایک اللہ کے ولی تھے، ان کی زوجہ بھی بڑی بد اخلاق تھی، انہیں بڑا تنگ کرتی، وہ صبر کرتے، برداشت کرتے۔ وہ فوت ہو گئی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اب میں شادی نہیں کروں گا، جان چھوٹی، اب میں نے اسی طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو رات کو جب سوئے تو دو فرشتے آئے، ایک سرہانے کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک پاؤں کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ یہی وہ بندہ ہے
جس کے اعمال پچھلے ہفتے مجاہدوں کے اعمال کے ساتھ جاتے تھے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور اب نہیں جا رہے۔ تو دوسرے نے پوچھا کہ یہ کیوں ایسا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اس کی زوجہ اسے تنگ کرتی تھی، یہ برداشت کرتا تھا اور اس نے اخلاق سے پیش آتا تھا، اس وجہ سے اس کے اعمال مجاہدوں کے اعمال کے ساتھ جاتے تھے، اور اب وہ نہیں تو اب اس کے اعمال بھی نہیں جاتے۔ تو وہ جب بیدار ہوئے تو انہوں نے پھر کہا کہ کوئی تلاش کیا جائے، میں پھر شادی کروں گا۔ تو جو قوت برداشت ہے اگر یہ بن جائے تو گھر بھی ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں، گھر میں خوشحالی آ سکتی ہے، برکت بھی آ سکتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس گھرانے کی اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے ان کے اندر نرمی، محبت اور پیار عطا فرما دیتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی اتنا بلند ہے جس کو خالق کائنات جل جلالہ نے بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب کا اخلاق بڑا ہی عظیم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اعلیٰ اخلاق تک پہنچاؤں، اور یہ بھی فرمایا کہ کل قیامت کے دن میرے سب سے قریب میرے وہی امتی ہوں گے جن کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حسن اخلاق عطا فرمائے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، دیگر مخلوق خدا کے ساتھ نرمی، اخوت، پیار، محبت عطا فرمائے، آمین۔